اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اطاعت کرنے کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہیں. صحابہ کرام جو ہے میدان جہاد میں سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کے خوف کے وجہ سے بھی سب سے یہ لوگ اعلیٰ ہیں. تو صرف ایمان جو ایک قلب سے تعلق ہے یہ کما حقہ ایمان والے ہیں. صرف یہ نہیں کہ نام کا ایمان ہے، نہیں، ایمان ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ رچا بسا ہے اور ہر لحاظ سے یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں. چنانچہ اسی لیے صحابہ کی ایک جگہ اللہ نے یوں تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ان کے ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف ظاہری طور پر یہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل میں ایمان ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو فاقہ ہوتا ہے. اس کے شان نزول کے بارے میں آیا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ موجود تھے اور ایک مہمان آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے اور جا کر ان کی خاطر مدارت کرے اور ان کو کھانا کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. ایک صحابی اٹھے، ان کو مہمان کو اپنے ساتھ لیا، گھر میں آ گئے، اپنی زوجہ سے کہا کیا گھر میں کوئی چیز ہے پکانے کے لیے یا گھر میں کوئی پکی ہوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ گھر کے اندر اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جو بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے اور بچوں کو کھلانا ہے. اس مرد نے کہا، صحابی نے کہا کہ بچوں کو تم جو ہے ویسے ہی سلا دو اور وہ جو کھانا ہے وہ اٹھا کے مہمان کو دے دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، آپ نے اس کا اعلان کیا تھا، میں اس کو اپنے ساتھ گھر میں لے آیا ہوں. یہ مہمان کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں اور وہاں کے عرب کے دستور کے مطابق میزبان بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا. اب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا اور تم گھر کے اندر جو دیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا اور میں اس طرح مہمان کے ساتھ بیٹھا کر منہ ہلاتا رہوں گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں شاید کھانا کھا رہا ہوں، جبکہ میں کھانا حقیقت نہیں کھاؤں گا. مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے، وہ سارا کھانا کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان سیر ہو جائے گا. اس صحابی کی بیوی وہ بھی مومنہ تھی. صرف صحابہ کرام میں مومن نہیں تھے بلکہ صحابیات بھی مومنہ تھی، ان کے دل کے اندر بھی ایمان جب رچا بسا تھا. صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح کیا، وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا، بچوں کو سلا دیا اور دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. کہنے لگی میں دیے کو ٹھیک کرنے لگی ہوں، اس کی روشنی جو ہے وہ کم ہے، اور ادھر ادھر بہانے کے ساتھ وہ اس کو بناتی رہی. اور یہ صحابی اس مہمان کے ساتھ وہ جو ان کے سامنے روٹیاں پڑی ہوئی تھی وہ منہ بھی ساتھ ہلاتے رہے، اس سے باتیں بھی کرتے رہے اور یہ تاثر دیتے رہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں. اب چونکہ اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کھانا کھا رہے یا نہیں کھا رہے، تو مہمان جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے اور لقمہ جو ہے وہ لے کر وہ سیر ہو گئے اور یہ صحابی نے ساتھ کھانا نہیں کھایا اور مہمان کو ہی سیر کیا ہے. صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی حاضر ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے آنے سے پہلے ہی بتا دیا، اور اس وقت یہ آیت اتری تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ صحابہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو فاقہ ہی ہو. یہ صحابہ کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہ قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، قرآن نے ان کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ سچے اور پکے جو ہے وہ مومن ہیں. چنانچہ اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی پڑھی ہے، اللہ تعالی نے سب صحابہ کو بیان فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم کہ ان فقراء کے لیے مہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکال دیے ہیں، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی دین کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون یہ سچے لوگ ہیں. یعنی جو ان کو کہتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ منافق تھے وہ بندہ جھوٹا ہے. جو ان کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ظاہری طور پر مسلمان تھے حقیقتاً مومن نہیں تھے وہ بندہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، اولئک هم الصادقون یہ سچے لوگ ہیں. یہ گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ان کو بے وطن کر دیا گیا ہے، بے گھر ان کو کر دیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ہم نکل گئے ہیں، ہمارے وطنوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہم بیوی بچوں سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ جیسے راضی ہیں
اللہ کے نبی جیسے راضی ہیں ہم ویسے ہی راضی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ کے بارے میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر اور ٹھکانہ دیا، یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے، اور آگے جنہوں نے مہمان نوازی کی ہے، آگے جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ دلوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آیا ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور یہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں پاتے جو بھی ان کو دیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی ذکر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے سے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن کے اندر اور آ گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ کے ہاں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ کر دیا، قربان جائیں۔ وہ صحابی نے کہا کہ عبد الرحمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، اس لیے میرا جتنا مال ہے تو اس کے اندر شریک کا حصہ دار ہے، آدھا مال تیرا ہے آدھا مال میرا ہے، باقی رہ گئی دوسری بات تیری شادی نہیں ہے، یہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے ان دونوں کو دیکھ لے تم، جو تجھے پسند ہے ان دونوں میں سے میں ایک کو، اس کو جو تجھے پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ مہاجر صحابی، انہوں نے فرمایا بارک اللہ لک فی اموالک وفی اہلک، اللہ تیرے مال کے اندر بھی برکت دے، اللہ تیرے اہل کے اندر بھی برکت دے، مجھے تو بازار کا رستہ دکھا۔ اور کلہاڑا ان کے پاس تھا، کہا کہ میں لکڑیوں کو جمع کروں گا، بازار کے اندر میں فروخت کروں گا، میں اس سے اپنا گزران جو ہے وہ کروں گا، مجھے نہ تیرے مال کی ضرورت ہے نہ مجھے تیرے اہل کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ خوددار تھے اور یہ چاہتے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے القاسب حبیب اللہ، کما کر جو ہے وہ روزی کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے تھے۔ بازار گئے اور وہاں چند دنوں کے اندر ہی ان کو اتنا نفع ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزرنے کے بعد دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر زردی کا نشان ہے، جو کہ عام طور پر شادی کے موقع پر جو ہے وہ نشان لگتا ہے، وہ رنگ لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن حل تزوجت، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو مہر کیا دیا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جو ہے وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کو سونا دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابی جو اپنے لیے دوسرے کو ترجیح دینے والا ہے، وہ صحابی جو اپنا گھر دوسرے کو دینے والا ہے، اپنا مال دوسرے کو دینے والا ہے، اپنا جو ہے وہ بیوی دوسرے کو دینے والا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کون جان نثار ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صحابہ نے جو جذبہ ان کے اندر تھا اور صحابہ کے اندر جو اثار تھا اور صحابہ میں جو ہمدردی تھی، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے محبت اور پیار کرنے والے ہیں، آپس میں بڑا ان کا جو ہے وہ محبت ہے، بڑے اتفاق ہے ان کا، آپس میں بہت وہ قریب ہیں۔ تو اس جیسی مثال پوری تاریخ کے اندر کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ لو جو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ وہ صحابی بنے، اور صحابی بنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے اہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ قربان کر دیا۔ تو یہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے جا بجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خوب جو ہے وہ ان